لیکن آپ کی عمر شریف جب 4 سال کی ہوئی، 4 سال کی عمر جب آپ کی ہوتی ہے تو آپ کا مرتبہ کیا؟ آپ کا بچپن سے ہی یہ طور طریقہ رہا تھا کہ آپ کو زیادہ تر علم حاصل کرنے کی لگن تھی، آپ کو علم حاصل کرنے کی لگن تھی، شوق تھا، جذبہ تھا آپ کے دل کے اندر۔ لیکن حضور غوث پاک ایک دن راستے میں محلے کے بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے تھے، ایک بزرگ آئے، آنے کے بعد میں سلام کیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر کے ایک دم سے سلام کا جواب دیا، پھر ایک بار اور سلام کا جواب دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بزرگ نے پوچھا، اے بیٹے سلام تو میں نے صرف ایک بار کیا ہے، سلام صرف ایک بار کیا، تم نے جواب 2 بار کیوں دیا؟ غوث پاک فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس کا جواب میں یہاں نہیں دوں گا، آپ چلیں، انگلی پکڑ کر کے لے کر کے اپنے دروازے پر پہنچے۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں، اے بزرگ آپ اس دروازے کو جانتے ہیں؟ بزرگ نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ غوث پاک کہتے ہیں تو پھر بتاؤ کیا تم نے اس دروازے کو پہچانا؟ ہاں پہچانا۔ کچھ یاد آیا؟ ہاں یاد آیا۔ کیا یاد آیا؟ بزرگ کہتے ہیں چند سال پہلے میں اس دروازے سے گزرا تھا، چند سال پہلے میں اس دروازے سے گزرا تھا اور میں نے اس دروازے پہ آ کر کے سلام کیا تھا، لیکن گھر کے اندر سے سلام کا جواب نہ ملا تھا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں توجہ چاہتا ہوں، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، میں کہاں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا؟ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ولیوں کا مرتبہ کچھ نہیں، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ولیوں کا مرتبہ کیا ہے، اور ولیوں کا مرتبہ تو کیا، ولیوں کے سردار کا مرتبہ بتاتا ہوں، جو ولیوں کا سردار ہے، جو سردار اولیاء ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کہتے ہیں، حضور غوث پاک کہتے ہیں آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں نے 2 بار سلام کا جواب کیوں دیا؟ تو سنیں، آپ جب چند سال پہلے اس دروازے سے گزرے تھے تو میری ماں اندر تھی، آپ غیر محرم تھے، میری ماں باہر نہیں نکلی تھی، میری ماں نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن سنیں آپ نے جب سلام کیا تھا، سلام کا جواب نہ ملا تھا، اس وقت میں اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا، لیکن میں نے سلام کو آپ نے جو سلام کیا تھا وہ میں نے سن لیا تھا، اپنی کانوں سے سنا تھا۔ آج میں نے آپ کے ایک سلام کا جواب آج کا دے دیا ہے، اور جو برسوں پہلے آپ نے ایک سلام کیا تھا اسی سلام کا قرضہ میں نے آج ادا کر دیا ہے۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت میں نے آپ کے سلام کو سن لیا تھا اور آج جواب دے دیا ہے۔ تو بتاؤ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، جب ماں کے پیٹ میں آپ کی شان کا یہ عالم ہے تو بتاؤ زمین پر آنے کے بعد میں آپ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضور غوث پاک کی شان۔ لیکن جب آپ کی عمر شریف 4.5 سال کی ہوئی تو آپ کی امی جان، یہ میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے بچوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، سبھی کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں زیادہ نہ تو تیز کر رہا تقریر، بس اصلاحی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ اصلاحی بات آپ کے دل تک پہنچے، اور آپ اگر کوئی ایک بھی میری بات کو سمجھ لے اور عمل کر لے تو انشاءاللہ اس محفل کو سجانا کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن پیغام یہی دینا چاہتا ہوں، جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 4.5 سال کی ہوئی، آپ کی امی جان نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا، لے کر کے مولانا صاحب کے پاس پہنچی، مولانا صاحب کے درس گاہ میں بٹھایا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، استاد بیٹھے آمنے سامنے۔ استاد فرماتے ہیں
بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پڑھنا شروع کیا. استاد نے صرف کہا تھا اعوذ باللہ پڑھو, آپ نے پڑھنا شروع کیا. کون سا کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے الحمد کو پڑھنا شروع کیا. الحمد سے لے کر پڑھنا شروع کیا. الف لام میم کو پڑھا. پہلا پارا مکمل کیا. آپ نے دوسرا پارا پڑھا, تیسرا پارا پڑھا, چوتھا پارا پڑھا, پانچواں پارا پڑھا, چھٹا پارا پڑھا, ساتواں پارا پڑھا, آٹھواں پارا پڑھا, نواں پارا پڑھا, 10واں پارا پڑھا, 11واں پارا پڑھا, 12واں پارا پڑھا, 13واں پارا پڑھا, 14واں پارا پڑھا, 15واں پارا پڑھا, 16واں پارا پڑھا, 17واں پارا پڑھ کر کے جب آپ 17ویں پارے کے آخر میں پہنچے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, 18واں پارا آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے. 18ویں پارے کے آخر میں جب آپ پہنچے ہیں, آپ کے استاد کہتے ہیں اے بیٹا رک تو صحیح, ذرا تھوڑا سا ٹھہر تو صحیح, یہ تو بتا میں نے تجھے صرف اتنا کہا تھا اے بیٹے اعوذ باللہ پڑھ, تو نے اعوذ باللہ کو پڑھا, بسم اللہ کو پڑھا, الحمد کو پڑھا, الف لام میم کو پڑھا. پہلا پارا پڑھا, دوسرا پارا پڑھا, تیسرا پارا پڑھا, چوتھا پارا پڑھا, پڑھتا گیا 17 پارے پڑھے, 18ویں پارے پر پہنچا. میں نے رکا تو رکا, تیری ماں لے کر کے آئی تھی بسم اللہ خانے کے لیے, میرے بیٹے کو پڑھایا جائے, اعوذ باللہ سکھائی جائے, بسم اللہ سکھائی جائے. یہ تو بتا تو سیکھنے آیا ہے یا میرا امتحان لینے آیا ہے؟ بتا تو صحیح کرنا کیا ہے, مقصد کیا ہے تیرا؟ مجھے پڑھانے آیا ہے یا خود پڑھنے آیا ہے؟ اتنا پڑھا تو نے اتنا قرآن پاک سیکھا کہاں سے ہے؟ تو اعوذ باللہ سیکھنے آیا تھا, بسم اللہ سیکھنے آیا تھا, بتا تو صحیح تو نے اتنا سیکھا کہاں سے ہے؟ جناب غوث پاک کہتے ہیں میں نے سیکھا کہاں سے ہے؟ میری امی جان سے پوچھو میں نے سیکھا کہاں سے ہے. جناب عبد القادر کی امی جان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اے مائی بتاؤ تو صحیح, تم میرا امتحان لینے آئی تھی یا اپنے بچے کی بسم اللہ خوانی کروانے آئی تھی؟ تو آپ کی ماں فرماتی ہے مولانا صاحب مجھ سے نہیں میرے بچے سے ہی پوچھو اس نے کہاں سے سیکھا ہے. اب استاد محترم مولانا صاحب جناب عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب رخ کر کے پوچھتے ہیں اے بیٹے اے بچے یہ تو بتا تو نے اتنا قرآن پاک کہاں سے سیکھا ہے؟ اب عبد القادر بیان کرنا شروع کرتے ہیں استاد جی آپ جاننا چاہتے ہیں میں نے اتنا قرآن پاک کہاں سے سیکھا ہے؟ تو سنے میں نے اتنا قرآن پاک کہاں سے سیکھا, جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا تو میری ماں چلتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی, برتن کو مانجا کرتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی, کپڑے دھویا کرتی تھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی, جھاڑو لگایا کرتی تھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی, گھر کے اندر آرام کیا کرتی تھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی. سارا وقت چلتے پھرتے میری ماں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی. اے استاد جی میں نے کہیں اور سے نہیں, جب میں اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا میں نے اپنی ماں سے سنتے 18 پارے یاد کر لیے ہیں, اور جب میں اپنی ماں کے شکم کے باہر آیا ہوں زمین میں نے اپنے قدم کو رکھا ہے تو میں اپنی ماں کے پیٹ سے یہ 18 پارے یاد کر کے آیا ہوں. اپنی ماں کے پیٹ سے ہی 18 پارے یاد کر کے آیا ہوں. آج ہے کوئی 10 سال کی عمر میں بھی بچوں کو مار کے بھیجا جاتا ہے لیکن بچہ نہیں جاتا. جب قاعدہ پڑھا بچے نے, یسل قرآن میں پہنچا, جب کچھ پتا چلا بچے کو یاد نہیں تو پتہ ہے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کا طریقہ کیا؟ چل بیٹے اٹھا بالٹی چل پتائی کرنے, چلو پتائی کر لو. اب یہی حال ہے مانڈل گڑھ کی سرزمین کا, جہاں تک میرا تجربہ ہے یہی حال ہے آج ماں باپ کا. کیا کم سے کم گھر کے اندر 300 روپے تو آئیں گے, کم سے کم 400 روپے تو آئیں گے. بچہ پڑھ نہیں رہا, جب تم نے بچپن میں ہی بچے کا جذبہ ختم کر دیا
बताओ बच्चा पढ़ेगा कहां से? जब बचपन में ही तुमने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया तो बच्चा पढ़ेगा कहां से? जब तुमने बचपन में ही बच्चे को गाने सुनने की आदत डाली तो बच्चा पढ़ेगा कहां से? जब तुमने बचपन में ही बच्चों को सीरियल देखने की आदत डाली, बच्चा पढ़ेगा कहां से? जब तुमने बचपन में ही बच्चे को गेम खेलने की आदत डाली, बच्चा सीखेगा कहां से? बच्चे को अगर तुमने बिस्मिल्लाह सिखाई होती तो बच्चा बिस्मिल्लाह सीखता, आउज़ बिल्लाह सिखाई होती तो बच्चा भी आउज़ बिल्लाह सीखता। बच्चे के सामने अगर तुमने अपनी गोद में लेकर के बच्चे को कुरान पाक की तिलावत की होती तो बच्चा कुरान पाक की तिलावत को सीखता। अगर बच्चे के सामने तुमने चंद पारे अगर तिलावत किए होते तो बच्चा गाने नहीं, गेम नहीं, गंदी बातें नहीं, गालियां नहीं, गंदी बातें नहीं, बल्कि बच्चा कुरान पाक की तिलावत करता हुआ ही नजर आता।